Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our second lecture of Political Science. आज का ये लेक्चर भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो CSS की तैयारी करना चाह रहे हैं और उन्होंने उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करना है। तो पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर रह जाते हैं कि मैंने पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करूं या इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट करूं। फिर एक फैशन बन चुका है कि लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट करते हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं IR भी पढ़ा रहा हूँ, CSS लेवल पे मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इससे कोई इशू नहीं है कि कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस में जाए या कोई बच्चा IR में जाए। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है वो ये कहता है कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसे कंपेयर करते हैं IR के साथ। जहाँ तक IR की बात है उसको इसलिए ऑप्ट किया जाता है कि वो ऐसे में भी कुछ बेनिफिट दे जाता है, तो पॉलिटिकल साइंस भी आपको ऐसे में बेनिफिट देता है। अगर आप पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखें तो आपका एक ऐसे ज़रूर किसी पॉलिटिकल एस्पेक्ट को कवर कर रहा होता है। फिर IR जो है वो आपको करंट अफेयर्स में बेनिफिट देता है, नो डाउट, लेकिन पॉलिटिकल साइंस आपको पाकिस्तान अफेयर्स में एज देता है। तो अगेन चीज़ें लेवल हो जाती हैं। IR के साथ इंटरनेशनल लॉ आ जाता है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग कंसिडर की जाती है और ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अज्यूम किया जाता है कि उसको ऑप्ट कर लिया जाए। तो पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ऑप्शन अवेलेबल है, उसको ऑप्ट किया जा सकता है। फिर जहाँ तक स्कोरिंग ट्रेंड की बात करें तो स्कोरिंग ट्रेंड पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी हाई है अगर आप इसको IR के साथ कंपेयर करते हैं। इस दफ़ा जो लड़का थर्ड था उसके पॉलिटिकल साइंस में 154 मार्क्स थे 2019 में, और जो फर्स्ट है उसके 144 थे। इसका मतलब ये है कि आप 150 तक इस सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कर सकते हैं अगर आपने सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड अपनी बना ली है। तो 150 के राउंड स्कोर IR के अंदर तो जस्ट एक ड्रीम है। फिर इसमें जो एवरेज है स्टूडेंट्स के स्कोरिंग की IR के अंदर जो मेजॉरिटी है बच्चों की वो 80 एंड 110 इनके दरमियान उनका स्कोर आता है, जबकि अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसकी मेजॉरिटी 100 एंड 130 के बिटवीन उनका स्कोर होता है। तो स्कोरिंग ट्रेंड के लिहाज से भी पॉलिटिकल साइंस जो है वो IR से बेहतर है। आज के इस लेक्चर में हम फर्दर ये देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के जो पास्ट पेपर्स हैं CSS के, उसमें क्या ट्रेंड रहा है। कल हमने सिलेबस को देखा था, तो उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। आज हम ये सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 200 नंबर का आपको पता है ये सब्जेक्ट है। पेपर 1 100 नंबर का है, पेपर 2 100 नंबर का है, जिसमें टोटल 8 सवाल होते हैं। पार्ट 1 में भी 8 सवाल होते हैं, पार्ट 2 में भी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो MCQs बेस्ड होता है और वो 20 MCQs हैं और आपने उनको अटेम्प्ट करना होता है और वो कंपलसरी है। फिर इसके अलावा आपके पास 7 क्वेश्चन हैं, 7 में से आपने 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फिर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और पेपर 2 भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पेपर 1 इसका पार्ट 1 ये 50 नंबर का होता है, जिसके अंदर आप मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को देखते हैं। और इसमें आपके पास 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 में से आपने 2 को अटैम्प्ट करना है। फिर फर्दर इसकी डिवीज़न क्या होगी मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के दरमियान, कि कितने सवाल उधर से आएंगे कितने सवाल उधर से आएंगे। इसकी कोई कंक्रीट इनकी कोई डिवीज़न नहीं है, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली वो इस रेशो को फॉलो करता है कि अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से उसने 3 सवाल लिए हैं तो 1 सवाल जो है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट से आता है। फिर जहाँ तक वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स की बात है तो इसमें कुछ नए भी ऐड किए गए हैं 2016 में, जब सिलेबस को रिवाइज़ किया गया। और जबकि क्लासिकल में हम ग्रीक्स को लेते हैं और फिर नियो क्लासिकल में जो यूरोपियंस थे, अदर फ्रेंच थे या ब्रिटिश थे, इसमें वो लोग आ जाते हैं। तो अब तक एग्ज़ामिनेशन जो 2016 से 2020 के दरमियान जो 5 दफ़ा पेपर हुए हैं, तो ये देखा गया कि जो कंटेम्प्रेरी इसके अंदर पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स को ऐड किया गया उनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। अब तक एग्ज़ामिनर्स के फेवरेट वही हैं जो क्लासिकल थे और जो नियो क्लासिकल हैं।
پھر اس کے اندر بھی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کا موجودہ سلیبس ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ فلاسفرز ڈال دیے ہیں، لیکن جو ایگزامینرز کے فیوریٹ ہیں وہ پلاٹو، ایرسٹوٹل، ہابس، میکیاویلی، روسو، لاک اور ان تینوں کی سوشل کنٹریکٹ تھیوری، پھر ہیگل اور مارکس، یہ امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ۔ اور جو مسلم پولیٹیکل فلاسفرز ہیں یہ بھی تقریباً 8 یا 10 فلاسفرز ہیں، ان میں سے اقبال، الماوردی، ابن خلدون اور غزالی، یہ وہ فلاسفرز ہیں جو ایگزامینرز کے فیوریٹ ہیں۔ اگر ان ٹاپکس کو بھی کر لیا جائے، ان فلاسفرز کو ہی سمجھ لیا جائے تو ایزیلی، کیونکہ آپ اس میں سے 4 میں سے 2 کویشچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں، آپ 4 میں سے 4 نہیں کر سکتے، تو یہ کافی ہے۔ اگر آپ ان فلاسفرز کو اچھی طرح سے دیکھ لیتے تو ہوپ فلی آپ 4 آؤٹ آف 4 یہاں سے اٹیمپٹ کر لیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ 2 اٹیمپٹ کرنے میں آپ کو کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا۔ اگر پیپر بی کی بات کریں، پیپر 1 کا پارٹ بی کی بات کریں تو یہ بھی 50 نمبر کیری کرتا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل 7 سوال ہوتے ہیں سبجیکٹیو، تو 4 سوال پارٹ اے میں تھے، تو اس میں ڈیفینیٹلی 3 سوال ہوں گے اور آپ نے 3 میں سے 2 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اینڈ رول آف گورنمنٹ کا ایک یونٹ ہے جس کے اندر ٹائپس آف گورنمنٹ بھی آ جاتی ہیں، جس میں دین فارمز آف گورنمنٹ بھی آ جاتی ہیں، جس میں ڈویژن آف پاور کی وجہ سے لائک فیڈریشن، کنفیڈریشن یا پارلیمنٹری اور پریزیڈنشل سسٹمز، اس میں سے تو ایک کویسچن ہر سال آتا ہے۔ پھر پولیٹیکل پارٹیسپیشن، جس کے اندر یہ پولیٹیکل پروسیجر آ جاتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز، پبلک اوپینین، پریشر گروپس وغیرہ، تو یہ وہاں سے بھی ایک کویسچن وہ ہر سال لیتا ہے۔ اور پولیٹیکل آئیڈیالوجیز میں سے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ایک سوال اس میں سے آئے گا، مطلب اس میں سے کنفرم نہیں ہے کہ آئے گا، لیکن بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں سے ایک سوال آئے گا۔ اور ایک سوال جو پچھلے 5 سال سے بہت زیادہ ان ہے وہ فاشزم کا ہے۔ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز میں سے 5 سال کے اندر 3 بار وہ فاشزم کے اوپر کویسچن دے چکا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ کچھ ٹاپکس بھی اچھی طرح سے تیار کر لیں تو آپ پارٹ جو اس کا پیپر 1 ہے آپ اس کو اچھی طرح سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں پیپر 2 کی طرف۔ پیپر 2 کا پارٹ اے، وہاں پہ آپ کے پاس 2 کویسچنز ہوتے ہیں اور آپ نے دونوں میں سے کوئی ایک اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے پولیٹیکل سسٹمز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ویسے اگر بات کی جائے سلیبس میں انہوں نے دیا ہے کہ ڈیولپڈ پولیٹیکل سسٹمز، دین اس میں گلوبل اینڈ ریجنل انٹیگریشن، اور پھر اس کے بعد دیا ہے ڈیولپنگ پولیٹیکل سسٹمز۔ لیکن جب ایگزامس پرسپیکٹیو کی بات کریں تو جو ڈیولپڈ پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں سے وہ 2 کویسچن دے دیتا ہے۔ اگر 2 کویسچن نہیں دے گا پھر ایک کویسچن وہ گلوبل اینڈ ریجنل انٹیگریشن سے اٹھا لے گا اور ایک سوال ڈیولپڈ پولیٹیکل سسٹم میں سے دے دیتا ہے۔ اور اگر وہ ڈیولپڈ پولیٹیکل سسٹم میں سے 2 سوال دے دیتا ہے 2 آؤٹ آف 2، تو پھر یہ جو گلوبل اینڈ ریجنل انٹیگریشن ہے، یہ جو کویسچن نمبر 8 ہوتا ہے پیپر کا، اس میں آپ کے پاس 3 ٹاپکس ہیں، آپ نے کسی 2 کے اوپر شارٹ نوٹ لکھنا ہے، تو پھر وہاں پر ایک ٹاپک ڈال دیتا ہے اس گلوبل اینڈ ریجنل انٹیگریشن والے پارٹ میں سے۔ جبکہ جو اس کا 3rd یونٹ ہے ڈیولپنگ پولیٹیکل سسٹم، تو اس کو وہ ان کے سلیبس میں پارٹ اے کے اندر کنسیڈر ہوتا ہے، لیکن ایگزامس میں وہ پارٹ بی کے اندر چلا جاتا ہے۔ ڈیولپ پولیٹیکل سسٹمز کے اندر یو ایس اینڈ دین برٹش، فرینچ، یہ 3 اس کے آئیڈیلز ہیں جس میں سے موسٹلی کویسچن آ جاتے ہیں۔ جہاں تک پارٹ بی کی بات ہے، یہاں پہ پارٹ اے لکھا ہوا ہے، یہ پارٹ بی ہے۔ پارٹ بی کے اگین 70 مارکس ہیں۔ ایک تو آپ کو بتایا کہ ڈیولپنگ پولیٹیکل سسٹمز کو وہ اس کے اندر کنسیڈر کرتا ہے اور ایک سوال ہر سال دیتا ہے، اور پی ایم ایس سی ایس ایس دونوں کے اندر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یا وہ ترکی کو اٹھا لیتا ہے یا چائنا کو اٹھا لیتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر کویسچن دے رہا ہے۔ ڈیولپنگ میں اور بھی کنٹریز ہیں لائک انڈیا، ملائیشیا، لیکن وہ یہی 2 جو سسٹمز ہیں یہ اس کی فیوریٹ چل رہے ہیں۔ پھر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جس میں آپ 18th امینڈمنٹ کو بھی شامل کر لیں اور وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہی ہے۔ ان کی فارمیشن، ان کا آپس میں کمپیریزن، تو ایک کویسچن تو وہ یہاں سے دیتا ہے، اور ایٹ لیسٹ ایک کویسچن، مطلب ایک سے زیادہ کویسچنز بھی ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ نے اس میں سے 3 کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں، آپ کے پاس 5 کویسچنز ہوں گے۔
تو ایک ڈیولپنگ پولیٹیکل سسٹمز میں سے آ گیا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں سے 2، ورنہ ایک تو اس میں سے ضرور آ جاتا ہے. پھر پاکستان موومنٹ میں سے ایک کویشچن دیتا ہے وہ، اور اس کے اندر جو اس کے فیوریٹ ٹاپکس ہیں وہ سر سید احمد خان اور جناح ہیں. دین 2 کویشچن جو ہیں وہ باقی سارے ٹاپکس میں سے رینڈملی ہوتے ہیں، جس میں سے ایک کویشچن جو ہے وہ شارٹ نوٹس کا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کسی بھی کنٹمپریری میٹر پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جنرل کوئی بھی میٹر ہو سکتا ہے. اب یہ سارا اس کا اسٹرکچر تھا پیپر کا، اور سلیبس کے مطابق کہ کیا چیزیں وہ کہاں سے اٹھاتا ہے. پھر اس کے اندر آپ کو بتایا کہ MCQs بھی ہوتے ہیں، MCQs بھی آپ نے تیار کرنے ہوتے ہیں. تو کیا ہمیں اس میں سلیکٹیو اسٹڈی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ 2020 کا جو CSS کے ایگزامس ہوئے ہیں، اس سے پہلے میں نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے. ان ٹیسٹ پینیسیا کے تھرو ان ٹیسٹوں میں سمجھ لیں کہ میں نے ان کو 14 کویشچنز دیے. ان 14 کویشچنز میں سے 14 کویشچنز IR پیپر 1 اینڈ 14 کویشچنز IR پیپر 2. تو پیپر 1 میں جو کویشچنز آئے ہیں تو 70% کویشچنز مطلب جو پیپر تھا وہ ان 14 کویشچنز میں سے بنا ہوا تھا. ایون کویشچن کی اسٹیٹمنٹ تک بھی سیم تھی. اور اگر پیپر 2 کی بات کریں وہ بہت زیادہ انپریڈکٹیبل تھا، لیکن 28% وہاں پہ بھی کویشچنز وہ تھے کہ جو ان 14 کویشچنز میں شامل تھے. تو اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو گیس کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک اچھا گیس تھا. اگر اس کو دیکھا جائے، ورلڈ ٹائم والوں نے 30 ٹاپکس دیے تھے، 30 ٹاپکس فار پارٹ 1، 30 ٹاپکس فار پارٹ 2، اور ان کا بھی گیس اس سے کم ہی لگا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو گیس کیا جا سکتا ہے. اور اسمارٹ اسٹڈی اور ہارڈ اسٹڈی، یہ اسمارٹ اسٹڈی کا ٹائم ہے جس میں آپ نے چیزوں کو زیادہ بہتر وے میں تیار کرنا ہوتا ہے. تو اس میں کرنے کی بات یہ ہے کہ جو ٹاپکس جیسے ہم نے ڈسکس کر لیا کہ یہ سارے ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں، جن میں سے ایک ایک کویشچن وہ ضرور اٹھاتا ہے. یہاں پہ سارا سلیبس ختم نہیں ہو گیا، ابھی ایسے ٹاپکس بھی ہیں جو اس کے اندر کور نہیں ہوئے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان سارے ٹاپکس کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، اور جو باقی ٹاپکس ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے. اچھی طرح سے تیار کرنا اور پڑھنا میں فرق ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پوری بک کو کریم کرنا شروع کر دیں، پوری بک کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو انسان کی جو میموری ہے، دین اس کو ریپروڈیوسنگ، دین آپ نے ایگزام سے پہلے چیزوں کو ریوائز کرنا، تو بڑی لیمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر آپ اسمارٹ اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بالکل بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ میں آپ کو اسی اسمارٹ اسٹڈی کے لیے ہی آگے پریپیئر کروں گا اور اسی طرح سے آگے لے کے چلوں گا. آپ کے کوئی کویشچنز ہیں تو آپ گروپ کے اندر پوسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.